الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم سامعین و ناظرین، ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع و اطاعت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی میں مثالیں ہیں، بہترین مثالیں، دنیا کی تمام مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع ہونے والے واقعات کی مثالوں سے ہیچ نظر آتی ہیں، کم تر نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس امت کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، عمدہ نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل ہیں ہمارے لیے. چنانچہ اخلاق و سلوک میں بھی، دیگر عبادات کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے معاملے میں جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں پہنچایا، اس میں ہمیں اتباع اور اطاعت تو آپ کی کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو سلوک تھا، آپ کا جو طریقہ تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، ہمیں ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان سب کی معرفت رکھنی چاہیے. ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں، آئیے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے چند باتیں رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو اپنا طریقہ بنا لیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ پہلے ایک مجلس میں نے بتایا تھا کہ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اس کے کتنے اچھے انجام ہیں اور برے اخلاق کے کتنے نقصانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا اخلاق اور اچھے اخلاق والے لوگ نہایت ہی پسندیدہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ حسن خلق والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں میں سب سے بہتر تھے. آپ سے زیادہ حسن خلق والا آدمی کوئی نہیں تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کے مقام
اور اس کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی ترجمانی تھا۔ ایک طرح سے قرآن کریم کے جو احکام ہیں، سارے احکام قرآن کریم کی اتباع میں، قرآن کریم کی اوامر و نواہی پر استقامت میں مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، مکمل اس پر عمل پیرا تھے۔ قرآن کریم ہی آپ قرآن کریم پڑھ جائیں، پورا قرآن کریم پڑھ جائیں، جن اخلاق اور جن اخلاق کی بلندیوں کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پورے طور پر متصف تھے، پورے طور پر اس کو اپنائے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے فرمایا کان خلقہ القرآن، گویا آپ کا اخلاق مکمل قرآن مجید ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صدق و سچائی، کرم و سخاوت، عدل و انصاف، رحمت، حلم و بردباری، صبر و شکیبائی، تواضع و خاکساری، بہادری، عفو اور درگزر جیسی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ اس جیسے اخلاق حسنہ کے عظیم صفات سے متصف تھے، اخلاق حسنہ کے عظیم مقام پر آپ فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مصالح الاخلاق، اور ایک روایت میں ہے مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں ہے حسن الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا، میری بعثت ہوئی کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں، اخلاق کا اتمام کر دوں، یعنی اخلاق کی جتنا عظیم مقام ہو سکتا ہے، اخلاق کی اچھی سے اچھی صورت ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس کو پھیلایا، اس کو بتایا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے۔ آئیے میں چند واقعات اور چند حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں، جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی کن مقام اور کن مرتبوں پر فائز تھے، اور ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ان اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کو کس طرح اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ مشہور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے اوپر قرآن مجید کی آیت اقرأ بسم ربک الذی نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ اتنے خوف زدہ ہوئے، وہاں سے جب واپس ہوئے تو اس انوکھے واقعے سے آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور ڈر سے بھرے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا، اور فرمانے لگے کہ اب مجھ کو اپنی جان کا خوف محسوس ہونے لگا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے اپنی جان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات کہے، جو ڈھارس بدھائے، آپ اس ڈھارس بدھانے کے جملوں پر آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اس مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کس قدر بہتر تھا، عظیم تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، پھر بھی لوگ آپ کے اوپر آپ کے اخلاق سے کس طرح متاثر تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ
آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، خاندان والوں کی خدمت کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ غور کیجئے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے کس طرح لوگ متاثر تھے۔ اسی طرح جب آپ کو نبوت ملی اور دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے صفا پہاڑی سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میرا بھروسہ کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تو آپ کو صرف سچا پایا ہے، آپ کے اوپر آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی بھی نہیں پایا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ ہیں کہ کفار اور مشرکین بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو چند مثالیں تھی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، چند اپنے اخلاق کے چند نمونے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بڑے بڑے بہترین صفات سے متصف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام اچھے صفات موجود تھے، اچھی صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سالوں تک کی، واللہ ما قال اف قط، کبھی بھی کسی بات پر آپ نے اف نہیں کہا، ولا قال لشيء لما فعلت كذا، کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، وهلا فعلت كذا، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس رہنے والے اور خدمت کرنے والوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی سلام کرتے۔ بڑے تو الگ ہیں، بچوں سے بھی کو بھی آپ سلام پیش کرتے، بچوں کے اوپر بھی سلام کرتے۔ اسی طرح آپ کا سلوک اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت ہی کریمانہ اور بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو نہ خادم کو، البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس میں لوگوں کو مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی نے نقصان پہنچایا اس کا بدلہ آپ نے نہیں لیا، البتہ اگر اللہ کے حکم میں خلق ڈالا تو اللہ کے واسطے بدلہ لیا، یعنی شرعی حدود میں جیسے کسی نے چوری کی، کسی نے زناکاری کی، چوری کی تو ہاتھ کاٹا، زناکاری کی تو کوڑے لگائے یا سنگسار کیا، اللہ کا جو حق تھا اسی میں کسی کو سزا دی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کسی بات پر سزا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی بھی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ کوئی چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی بھی کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حسن اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے دوڑا اس کو روکنے کے لیے، کہا کہ کیا کرتے ہو، رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیشاب مت کرنا، مت روکو، جانے دو، اس کو کرنے دو پیشاب۔ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں ہیں، مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے
بنائی گئی ہیں۔ آپ نے اسی طرح کے نرم جملے کہے، بہترین جملے کہے، آپ نے اپنے حسن اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ کس طرح ایک آدمی مسجد میں غلطی کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، مسجد کو گندا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹنے پھٹکارنے سے منع کیا، اور خود بھی ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، نہایت ہی بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا یہ مسجدیں پیشاب اور پاخانے کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو میں سے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لا کر کے اس پر بہا دو، چنانچہ اس پر بہا دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی ایک کہانی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے، نہایت ہی بہترین نمونہ ہے اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عفو درگزر والی صفت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نجد کے اطراف میں غزوے میں شریک تھے، ایک جنگ میں شریک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے، راستے میں قیلولہ کا وقت ہوا، ایک ایسی وادی میں جس میں ببول کے بکثرت درخت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا، صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا، آپ بھی قیام فرمانے لگے، وہاں پر آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سب لوگ سو گئے، سب لوگ سو گئے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی، میری تلوار لے کر میری تلوار میرے اوپر کھینچ لی تھی، میں سویا ہوا تھا، جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ میں یمنعک منی، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا 3 مرتبہ کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، اس عرابی سے، اس بدوی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اسے کوئی سزا نہیں دی، اسے ڈانٹا نہیں، اسے پھٹکارا نہیں، نہایت ہی حسن خلقی کا مظاہرہ پیش کیا، اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، عفو درگزر کی مثال پیش کی۔ اس مثال پر دنیا قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین عفو درگزر کی اس بہترین صفت پر، اس بہترین حسن خلق پر آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود متاثر ہو کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے یہ چند نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جب تک آپ دنیا میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بے شمار مثالیں سیرت اور حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے عملی طور پر اخلاق حسنہ کا نمونہ پیش کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اخلاق حسنہ کے سلسلے میں بے شمار ہیں۔ حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں وہ روایتیں بھری پڑی ہیں۔ ایک مسلمان کو ان ساری روایتوں کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اخلاق میں اس قدر گراوٹ آ گئی ہے کہ مسلمان دنیا میں سب سے بدخلق انسان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹا، سب سے زیادہ وعدہ خلاف، سب سے زیادہ حرام خور، سب سے زیادہ جھگڑالو، سب سے زیادہ قتل و غارت گری کرنے والا ایسے انداز میں مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جب کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق میں تو یہ خرابیاں ہیں۔ ایک مسلمان
مسلمانوں کے اخلاق میں یہ خرابیاں ہیں. مسلمان جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. کون سی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ جبکہ انہی مسلمانوں کے نبی نے مکارم اخلاق کو پیش کیا. اخلاق کی اعلیٰ بلندی پر وہ فائز تھے. اپنی سنت سے انہوں نے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا. خلق عظیم پر آپ فائز تھے. اسی امت کے نبی ہیں. ہم اخلاق کی کس پستی میں گرے ہوئے ہیں، کس قدر ہمارا اخلاق گرا ہوا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں قیامت کے دن، اور دنیا میں لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اسلام کے خادم بننا چاہتے ہیں، توحید اور عقیدہ توحید کہ اگر خادم بننا چاہتے ہیں، لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے. اخلاق سے گرے ہوئے کسی بھی بات کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.